حضرت علامہ عبدالعزیز الدباغ علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ان کے جلیل القدر شاگرد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. بظاہر حضرت علامہ عبدالعزیز الدباغ علیہ رحمت و رضوان بظاہر کسی مدرسے کے مدرس سے اکتساب نہیں فرمایا, کسی معلم سے اکتساب نہیں فرمایا. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی ولایت اور باطنی علم و بصیرت ایسی عطا فرمائی کہ اس زمانے کے مشہور شیخ دوران, اس زمانے کے مشہور شیخ الحدیث جنہیں کہا جاتا ہے, وہ آپ کے بارگاہ میں دربانی کرتے نظر آتے ہیں. آپ سے اکتساب علم اور حقیقت میں اکتساب نور علم کو حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں. لوگوں نے ان سے پوچھا, آپ ایسے بڑے جلیل القدر محدث, آپ ایسے سند یافتہ, آپ کی سند ایسے متصل, آپ کا کمال ایسے متصل, جب درسگاہ میں بیٹھتے ہیں قال اللہ کے جلوے بکھرتے ہیں تو ایسا بیان ہوتا ہے کہ سننے والے عاجز ہو جاتے ہیں, سننے والے حیران رہ جاتے ہیں, کوئی گفتگو باقی نہیں چھوڑتی ہے. قال رسول جب کہتے ہیں ایسا بیان ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں ہوتا ہے. قال یقولو کے جلوے بکھیر دیتے ہیں اور علوم شرعیہ, عقلیہ و نقلیہ پر دلائل و براہین کو پیش کر دیتے ہیں. اور آپ ایسے شخص کی بارگاہ میں شرف اکتساب حاصل کر رہے ہیں جنہیں بظاہر کسی سند سے تعلق نہیں ہے, بظاہر کسی اتصال سے تعلق نہیں ہے. آخر بات کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگو تم وہ دیکھتے ہو اور تمہاری نظر وہیں تک رہ جاتی ہے, میں وہ دیکھتا ہوں جو میری نظر تمہاری نظر سے وسعت عطا فرمانے والی ہے, وسیع تر خدا نے بنایا ہے. آؤ تمہیں اس کا جلوہ دکھاتا ہوں. پہلے سطر میں انہوں نے قرآن کی آیت لکھا, دوسری سطر میں انہوں نے حدیث متواتر لکھا, تیسری سطر میں انہوں نے حدیث مشہور لکھا, چوتھی سطر میں انہوں نے خبر واحد لکھا, اس کے بعد حدیث حسن لکھا, حسن لذاتہ ولی غیرہ. جتنے زمانے کے اہل علم کہلاتے ان سب کو لے کر کے بارگاہ میں حاضر ہوئے, پیش فرما دیا حضور ذرا اس میں فرق بتا دیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہمیں کسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. کریکٹ ڈائریکٹ ہمارا کنیکشن ہونا ضروری ہوتا ہے. جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس چیز تک کہ ہماری نگاہوں سے جو شعائیں نکلتی ہیں اس کا ڈائریکٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان تک کے ہر راوی ایسے حال میں ہونا چاہیے کہ جس کا حال ہمارے سامنے کھلا ہو, روشن ہو, واضح ہو. ان کے کمال, ان کے جمال, ان کا علم, ان کا تقوی, ان کی طہارت, ان کی صفائی, ان کی پاکیزگی, ان کی دیانت, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے روشن ہونی چاہیے. جہاں کچھ پردہ آ جاتا ہے ہم اس کے علم میں تھوڑی ہماری کمی آ جاتی ہے, جانکاری میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے, درجات میں کچھ تنزل پیدا ہو جاتا ہے. مگر یہ عام لوگوں کا مرحلہ ہے, مگر اہل یقین کا مرحلہ دوسرا ہوتا ہے. وہ اہل یقین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل کو خدا نے مدینہ بنایا ہوتا ہے, ان کے دل کو رسول اللہ سے ڈائریکٹ اکتساب کرنے والا بنایا ہوتا ہے. ان کا حال کیا ہوتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں. سنو, یہ اوپر کی جو آیت, جو اوپر کی تحریر تم نے لکھی ہے, یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے. جسے تم قرآن کہتے ہو یہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے. اس کے بعد کی جو سطر ہے یہ اس کے پیغمبر محمد عربی کا کلام ہے, یہ بھی انہی کا کلام ہے, مگر اس درجے کا نہیں جو پہلے درجے کا ہے. اس بات کا ہے, اس کے بعد کا ہے, اس کے بعد کا ہے. بیان کرتے چلے جاتے ہیں اور بتاتے چلے جاتے ہیں. اے فقہا, اے محدثین, تمہارے نزدیک اس درجے کی پہچان کا جو نام ہے تو ہے, ہمارے نزدیک پہچان ان حروف سے نکلنے والا نور خدا نے بنایا. گویا کہ تم حدیث کو اس کے درجے کے نام سے پہچانتے ہو, ہم اس کے اتصال کو اس سے نکلنے والے نور سے پہچانتے ہیں.